السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی، اور یہ آیت کی ترجمانی یہ ہے کہ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ اس دین کی طرف متوجہ کر دے جو اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اس دین فطرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر دین کو دین فطرت کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ کی طرف سے دی گئی فطرت، جس کی نسبت خود اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ تو آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے اندر جس فطرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس فطرت جس کی طرف انسان کے دین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ فطرت کے ساتھ کوریلیٹ کرتا ہے، یہ فطرت کی حقیقت کیا ہے؟ فطرت کہتے کس کو ہے؟ فطرت ورڈ کا جو عربی میں مادہ ہے وہ فاطر ہے، ایک جگہ دوسری جگہ قرآن میں ہے فاطر السماوات والارض، اس کا سینونیمس ورڈ ہے خالق، بنانے والا۔ لیکن فاطر اور فطرت جو ورڈ ہے، جسے ہم افطار کہتے ہیں، کسی چیز کو کھول دینا، اور ہم روزے کو افطار کرتے، روزے کو کھول دیتے، تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت مطلب اس کے اندر پیدائشی طور پر، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے اندر چیزیں پوٹینشلی رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور یہ فطرت کے بارے میں، انسان کے نیچر کے بارے میں، انسان کی پیدائشی خلقت کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب بھی دنیا کے اندر ہم کوئی چیز کرتے ہیں، یا دنیا کے اندر جب بھی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، تو وہ ایک بنیادی سوال ریز کرتا ہے کہ انسان کی بنیادی فطرت کیسی ہے، انسان کیا ہے، اور انسان کیا ہے، اسی سے انسان کے رویوں کو نارملائز کیا جاتا ہے، یا انسان کے رویوں کو صحیح اور غلط ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جس دور میں رہتے ہیں، اس دور کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے میجورٹی آف انسان کو اس بات کے اوپر کنونس کر لیا ہے کہ انسان کی بنیادی فطرت حیوانی ہے۔ حیوانی سے مراد کیا ہے؟ حیوانی سے مراد یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر جانور ہے، اور وہ جانور کی طرح بیہیو کرتا ہے، وہ ایک سیلفش بینگ ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے نا؟ جس طرح جانور جب شکار کرتا ہے تو رحم نہیں کرتا، اسی طرح انسان ہے جس کے اندر رحم کا عنصر شامل نہیں ہے نا؟ انسان وہی ہے جو اپنی جبلتوں پر، بیسک انسٹنکٹس کے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ اور جب انسان یا نوع انسانی اس بات پہ کنونس ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں جانور ہے، اس کی فطرت اصلاً جانور ہے، تو اس کو اس بات پہ کوئی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی کہ وہ برے سے برا کام کر دے، ہے نا؟ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ نچلوں سے نچلا گر گیا۔ اور جانوروں سے زیادہ برے کام انسان کرنے پہ آمادہ تب ہو جاتا ہے جب اس نے مان لیا کہ اس کی فطرت بھی کیا ہے؟ ایک جنگلی جانور کی طرف ہے۔ آپ دیکھیے، جو لوگ ننگے پن پہ بحث کرتے ہیں، فحاشی پہ بحث کرتے، تو کیا کہتے ہیں کہ جانور تو ننگے گھومتے ہیں، انسان کو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ایک جانور جب دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے تو کوئی چیز سوچتا نہیں ہے، تو ایک انسان جب بزنس کرے گا تو کسی رحم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کسی مروت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف جس طرح ایک جانور شکار کرتا ہے، ایک بزنس مین کو اپنے کسٹمر کو کیا کرنا ہے؟ شکار کرنا ہے۔ یہ رویہ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، آج ایک ہومو سیکشوالٹی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، جو فطرت کے خلاف بات ہے۔ اور پھر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایسی کچھ چیزیں جو ہے نیچر میں کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے۔
تو دلیل ہمیشہ فطرت سے، نیچر سے لائی جاتی ہے. اور یہاں پر ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسانی فطرت کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے جس طریقے سے مغرب، ویسٹ یا موجودہ میڈیا یا موجودہ پروپاگینڈا ہم کو بتانا چاہتا ہے. ہم فطرت کو وہاں سے لیتے جہاں سے ہم کو قرآن بیان کرتا ہے. اور قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، اللہ کی دی ہوئی فطرت جس پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا. مطلب یہ وہ فطرت نہیں ہے جو جانوروں کی طرف سے انسان پہ آ رہی ہے. یہ تو فطرت ایسی فطرت ہے جو اللہ نے انسان کو ودیت یا پیدائش طور پر جو ہے دی ہے. آپ دیکھیے آج جو ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت کر رہے تو ان کو کتنی اچھی باتیں سکھائیں، کتنی اچھی بات. وہ بچے سیکھ نہیں رہے تو بچے اچھی طرح سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جیسے جیسے انسان اپنی نیچرل انسٹنکٹ، اپنی فطرت سے دور ہوتا جاتا ہے تو پھر کوئی تعلیم اور تربیت اس کی مددگار نہیں ہو سکتی. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت پہ ہم کو پیدا کیا، ہم اس کو بچائیں، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. لیکن ہم کب بچائیں گے اس کو اور کب پروٹیکٹ کریں گے؟ جب ہم جانیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے، وہ کیسی ہے، اس کے کیا کیا کمپوننٹ، اس کے پارٹس کیا کیا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہوئی فطرت ہے. تو یہاں پر اس کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے. اصل میں فطرت اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ جب اس کو کہا گیا کہ یہ دین فطرت ہے، مطلب کیا؟ انسان کے اندر ایک بلیو پرنٹ ہے اور اس کے اوپر دین فطرت ہے. مطلب دونوں چیزیں آپس میں کیا کرتی ہے؟ میچ کرتی ہے. اندر ایک ہے اور باہر ایک ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا نور علی نور. ایک نور، ایک فطرت کا نور ہم نے اس کے اندر رکھا اور پھر ایک وحی کے نور سے اس کو کیا کیا؟ اور زیادہ روشن اور منور کیا. تو یہاں پر ہم فطرت کو سمجھنے کی جو ہے انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے. تو فطرت کے بارے میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فطرت کیا ہے، تو یہ فطرت یہ ہے کہ ایک بچہ، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ پیدائش فطرت پر ہوتی ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح اور سالم ہوتے ہیں. اور کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کا کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر بچہ جو بیسک آئیڈیاز لے کے پیدا ہوتا ہے، بیسک تصورات لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے کچھ انکلینیشن، کچھ دائیات ہوتے ہیں، یہ اس کا فطرت کا پارٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ تو فطرت کے اندر جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے وہ وحدانیت ہے، توحید ہے. کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اسٹڈیز بتاتی ہے کہ 3 سال کا بچہ یہ جانتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو آل نوئنگ اور آل ہیئرنگ اینڈ آل سینگ ہے، جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے. اور 3 سال کا بچہ جو بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتا لیکن اس بات کو سمجھتا ہے کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. تو پہلی چیز جو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسری چیز جو انسان کے فطرت کے اندر ہے اس کا جذبہ بندگی، جذبہ عبودیت. وہ چاہتا ہے کہ کسی کی کیا کرے؟ عبادت کرے. انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، انسانی تاریخ میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی تہذیب پنپی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے ریچولز، ایسے طریقہ کار رہے جس میں عبودیت کا عنصر پایا جا رہا ہے. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا انسان کی پورے نوع انسانی میں کہ انسان نے کبھی اس عبودیت کا اظہار نہیں کیا ہے. اور یہ عبودیت کا اظہار کہاں سے کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک جذبہ احسان ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. جو کھانا وہ کھاتا ہے اس نے اس کو نہیں بنایا. آسمان سے جو پانی برستا ہے یہ اس نے خود نہیں برسا ہے. زمین جو اگاتی ہے اس نے صرف بیج ڈالا ہے، باقی کیا ہے؟ کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کو کیا کر رہی ہے. تیسری چیز جو اس کے اندر ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے، وہ شر کو پسند نہیں کرتا. نیچرلی برے سے برا آدمی جب اپنے برے کام کو بیان کرے گا تو وہ اسی طریقے سے بیان کرے گا کہ کوئی خیر کا کام ہے جو کیا کر رہا ہے. اس طریقے سے کبھی کسی نے برائی بیان کی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا؟ جب جرمنی کے اندر
ہٹلر لاکھوں یہودیوں کو مار رہا تھا تو وہ اس کو خیر سمجھ کے کر رہا تھا، اس کو شر سمجھ کے نہیں کر رہا. کیوں خیر کے طور پہ بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرتاً یہ بات ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے اور شر سے، برائی سے اس کی طبیعت کیا کرتی ہے؟ ابا کرتی ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے. تیسری چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ محبت رکھی ہے، حب رکھی ہے نا. ایک بچہ ہے نا، اس کو اس بات کو سمجھتا ہے کہ کون میرے سے محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا، اور نیچرلی وہ کیا کرتا ہے دوسروں سے، بچہ بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کنٹری کے اندر ایک نفرت کا کاروبار ہے. یہ نفرت کا کاروبار آٹومیٹک ہو گیا. آٹومیٹیکلی تو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پھر ایک ایجنڈے کے تحت، ایک کیمپین کے تحت چیزوں کو چلایا گیا اور نفرت کو کیا کیا گیا؟ پھیلایا گیا. مطلب کیا ہوا کہ فطرتاً انسان ایک دوسرے انسان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا. جب تک کوئی انسان دوسرے انسان کی آپ سے آ کے غیبت نہ کرے، اس کی برائی بیان نہ کرے، آپ اس کو کیا کرو گے؟ پسند کرو گے. تو تیسری چیز اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ محبت ہے. پھر ایک چیز ہے رحمت ہے، رحم ہے. انسان جو ہے رحم کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ رحمت دے. کیوں دیا رحمت؟ کیونکہ یہی چیز کو بائبل میں ایک دوسری طریقے سے بیان ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو امیج آف گاڈ میں بنایا. امیج آف گاڈ میں بنایا مطلب کیا؟ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پرتو ڈالا، اس سے ایک تعلق اللہ سے، رحم کی بنیاد. جس طرح اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے رحم کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے نا، کتب علی نفسی رحمہ، کہ ہم نے رحم کو اپنے اوپر فرض کیا، اسی طرح انسان بھی نیچرلی دوسروں پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے اور رحم کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ یقین مانیے، اگر آپ ریئل سائنٹیفک اسٹڈیز پڑھیں گے تو یہ اسٹڈیز بتاتی ہے کہ 2 سال کے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہم کو رحم کرنا چاہیے. وہ دوسروں کے ساتھ کرٹسی کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ ان کے پاس کوئی نالج اس چیز کی موجود نہیں کہ رحم کیا چیز ہے. انہیرنٹلی اپنے آپ سے وہ دوسروں پر کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں. پھر ایک اہم چیز جو فطرت کا اس کا کنٹینٹ ہے وہ ہے کہ اس کے اندر ایک اخلاقی حص دے ہوئے، اور اخلاق کے اندر 4 بنیادی چیزیں ہیں. بہت سارے اخلاق کے اگر لسٹ بنائے اچھے اخلاق کی تو ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے، لیکن 4 بنیادی اخلاق انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں کہ وہ ہر انسان، ہر بچہ فطرتاً اس کے اندر ہوتا ہے. پہلی چیز ہے سچائی، کہ وہ سچ بات کو جاننا چاہتا ہے، وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. کیوریوسٹی ہے اس کے اندر. ایک بچہ جب بہت چھوٹا رہتا ہے، 4-5 سال کا رہتا، اکثر پوچھتا ہے کہ ابو میں کہاں سے آیا، ہے نا، میں کہاں سے آیا، ہے نا، ہم کو بنانے والا کون ہے؟ بچے کے سوالات. آج بھی ہم اپنے آس پاس اگر دیکھیں گے تو بچے اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے. تو ان کے اندر ایک نیچرل کیوریوسٹی، ایک حق کو جاننے کی متلاشی وہ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انصاف. ایک بچے کے ساتھ تھوڑی سی نا انصافی کر لیجئے تو بچہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے جو میرے ساتھ کیا کی جا رہی ہے. تو فطرت کے اندر اخلاق کے پہلو سے دوسری چیز جو ہے وہ انصاف ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک حیا کا عنصر، شرم اور حیا جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں نیچرلی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہوئی ہے؟ ان بلڈ کی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے انسان نے جو دنیا آباد کی تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جو چیزیں دی اسی پر انسان کیا ہو گیا؟ کانے ہو گیا. ان سے ان چیزوں کو ملا کر، ان پہ ایکسپریمنٹ کر بہت ساری چیزوں کو کیا ہے؟ تخلیق دیا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی آرٹیکل لکھوں، کوئی ڈرائنگ بناتا ہے، کوئی آرٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان جو لوگ لاکھوں سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ اپنے گفاؤں پر، غاروں کے اوپر کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنائی ہے. اور یہ تخلیقی عمل و فطرتاً کیا کرتے؟ کریٹ کرتے رہتے. پھر اسی طریقے سے انسان کی فطرت کا ایک اہم جزو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بیوٹی کا سینس دیا. وہ سمجھتے کہ حسن کیا ہے نا. کوئی بچے کو بتانا نہیں پڑتا کہ اگر ایک پھول خوبصورت ہے تو یہ بھی پھول خوبصورت ہے، یہ بھی پھول خوبصورت ہے. بچے کو اس بات کی تعلیم نہیں دینی پڑتی کہ اگر 4 ڈرائنگ اس کے سامنے رکھے تو کون سی ڈرائنگ اچھی ہے، تو بچہ خود بتا دے گا کہ ان چاروں میں سے کون سی ڈرائنگ اچھی ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت کے اندر انبلٹ رکھی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز آپ جانوروں کے اندر نہیں پائیں گے. یہ ایک دم سائنٹیفک فیکٹ ہے. ایک جانور اچھی پینٹنگ کو پہچان نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو انسان کی جو ہے فطرت کا جو ہے بیان ہے.
اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ یہ سارے جو میں نے آپ سے کنٹینٹ بتایا کہ اس کو وحدانیت کا اس کے اندر فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کے اندر احساس بندگی رکھی گئی ہے. جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے آج ہمارے کنٹری میں دیکھیے کہ احساس بندگی جب نہیں صحیح طریقے سے اس کو جگہ مل پاتی ہے تو نتیجہ یہ رہتا ہے کہ اندھ بھکتی دکھتی ہے. لوگ کسی بھی لیڈرز کو اس حد تک یہ کرتے کہ اس کے تئیں اپنی جو ہے وفاداری کو اور کے جذبے کو جو ہے ظاہر کرنے لگتے ہیں. اتنے باباؤں کا اسپریچول گروز کا کنسپٹ آتا ہے. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیا انسان اپنے اوپر لاد رہا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. اور انسان کی فطرت کے اندر جتنے بھی داعیات رکھے ہوئے ہیں، یہ دین فطرت ان کے تمام داعیات، تمام ان کے جذبات، تمام ان کے احساسات کو بہترین طریقے سے کیا کرتا ہے؟ کور کرتا ہے. آپ کے اندر جو بھی نیچرل انسٹنکٹس ہے، اس کے ہر انسٹنکٹ کو فلفل کر کے، اس کو نرش کر کے، اس کو پروان چڑھانے کی جو صلاحیت ہے، وہ صرف اور صرف اس دین فطرت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ سنورہم آیاتنا فی آفاق وانفسہم، کہ ہم بہت جلد انہیں نشانیاں دکھائیں گے عالم کے اندر اور خود ان کی جان کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ کتاب حق ہے، نبی کی بات حق ہے. کہ انسان کو جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ انسان کے تمام فطرت کو کیا کرتا ہے؟ فلفل کرتا ہے. جیسے ہم واپس دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت جو کا کنٹینٹ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی اس فطرت کو لوگ تبدیل نہیں کر سکتے. کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے انسان کو اس بات پہ کنونس کر دیا جائے کہ اس کی فطرت کی اصل نیکی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے. اس کی فطرت کیا ہے؟ ننگا پن ہے. اس کی فطرت کیا ہے؟ بے رحمی ہے. اس کی فطرت کیا ہے؟ میری آزادی ہے. اس کی فطرت سبمیشن اور بندگی نہیں ہے. اس کی فطرت کیا ہے؟ آزادی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس دھوکے کے باوجود بھی انسان انٹرنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. اور نتیجہ کیا دکھتا ہے کہ آج دیکھیے ویسٹ کے اندر تمام تن مٹیریلسٹک فائدے اور مٹیریلسٹک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ہائیسٹ درجات موجود ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلا پن ہے جو ان کو نفسیاتی امراض میں کیا کر رہا ہے؟ مبتلا کر رہا ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن، سب سے زیادہ اینزائٹی، سب سے زیادہ پریشان اگر کہیں کے لوگ ہیں تو ویسٹ کے لوگ. کیوں؟ کیونکہ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ، زندگی کو سمجھنے کا نظریہ، اس کے اندر حالات سے نبر آزما ہونے کا نظریہ، یہ ویسٹ کے اندر نہیں، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے کیا ہے؟ دور ہے. اسی لیے آپ سمجھیے جو میں نے آپ سے کہا کہ فطرت اور کفر کا جو تعلق ہے، کہ انسان کے اندر انبل اللہ کی گواہی موجود ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ الستو بربکم، جب عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواح کو نکال کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام نو انسانی کا کالو بلا، کیوں نہیں؟ یہ اللہ اب ہمارے کیا ہے؟ رب ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ نے تعلیم دی ہے، بلکہ اللہ نے سوال پوچھا ہے جس کا انسان نے اپنی فطرت سے کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے. اللہ نے وہاں پہ ایک ریویژن عہد لیا، لیکن اصلاً اس کی گواہی خود اس کی کیا تھی؟ ذات میں موجود تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص کافر ہے وہ اصل میں اسی اندر جو اپنے نفس کے اندر جو گواہی ہے اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب کسان ہوتا ہے جو بیج کو دبا دیتا ہے، جو حق کی گواہی کو چھپا دیتا ہے. تو دین فطرت کے مقابل کفر کا لفظ بھی اسی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک اور صاف کرنا. مطلب ہمارے اندر فطرت میں جو گواہی ہے، جو فطرت کے اندر جو اچھے داعیات رکھے ہوئے، اکثر یہ ہوتا ہے جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو بہت ساری برائیوں کو ہم نبر آزما ہوتے، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کے رنگ ہمارے اوپر کیا ہو جاتے؟ چڑھ جاتے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ ہم ان کو کیا کریں؟ صاف کریں، اور اپنے نفس کے اندر جو فطرت کے جو اوریجنل پارٹس ہے اس کو کیا کریں؟ ریڈسکور کریں. اور جب یہ بیس لیول پہ کام ہو جاتا ہے، آپ فطرت کے قریب آتے تو ایک لیول پہ آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا لیول کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور پھر اس سے انسان بلٹ آن کرتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف پہنچتا ہے. لیکن اعلیٰ اخلاق تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی فطرت، اپنے نیچر کے اور اپنے جو اوریجن ہے اس کے ساتھ خود کو جو ہے کنیکٹ یا اس سے اپنا تعلق کو نہ بنائیں. آج ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر کی لائف جو ہے نا فطرت سے بہت دور ہے.
ایک گاؤں کی لائف میں انسان بہت نیچر کے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے نا. شہر میں گھر اتنے قریب ہوتے کہ ہم دور کا منظر بھی بہت دنوں تک دیکھ نہیں پاتے. آج پلیوشن اتنا ہے کہ ریئل آسمان ہم دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ پلیوشن کی وجہ. اگر ریئل آسمان دیکھنا ہے تو ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ پلیوشن اور لائٹ نہیں ہے تاکہ ہم ریئل آسمان کیا کر سکیں، دیکھ سکیں. تو فطرت سے قریب ہونا، یہ جو باہر ہمارے نیچر ہے، یہ بھی ہم کو ہیلپ کرتا ہے خود اپنے نیچر کے ساتھ کیا کرنے، کنیکٹ کرنے. جب یہ بات کی جا رہی کہ دین فطرت ہے، یہ نیچر ہے اور یہ دین نیچر کے مطابق ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور الدین اليسر کہ دین آسان ہے، اور ہم ایکسپیرینس کیا کرتے ہیں کہ دین کی چھوٹی چھوٹی بات پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی. اور پھر یہ بات اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ نہیں یہ دین فطرت بھی ہے، نیچرل دین بھی. تو پھر ان دونوں کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے نا، وہ انسان کی طبیعت ہے. کہ جو فطرت لے کے بچہ پیدا ہوا اور اتنے سال اس نے جو اپنی غلط عادات، غلط حرکات، غلط اعمال کے نتیجے میں اس کی ایک طبیعت بن گئی ہے. وہ سبمیشن کی جگہ سرکشی کو کیا کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے. وہ ایک پنچولیٹی کی ذرا، جیسے فطرت میں سورج ایک وقت نکلتا ہے اسی طریقے سے اس کو اٹھنا اس کی طبیعت پہ آمادہ اس کی نہیں ہوتی. فطرت میں تو ہے کہ وہ صبح میں کیا ہو جائے، اٹھ جائے، لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کیونکہ سٹی لائف کے اندر وہ رات کو کیا کر رہا ہے، اس سے اپنی عادت بنا لی ہے. تو یہاں پر فطرت اور دین کے بیچ میں جو چیز ہے وہ آپ کی طبیعت ہے، اور اس طبیعت سے ہم کو کیا ہونا پڑتا ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے فائٹ کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، عادت کا سہارا. ایک وقت میں ایک عادت ڈیولپ کیجئے، ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ کیجئے، ایک دینی، اس سے آپ سے کہ ایک چھوٹا عمل جو مسلسل کیا جائے وہ کیا ہے، بہتر ہے. جب آپ عادت کو ڈیولپ کریں گے تو نیچرلی آپ اپنی فطرت کی طرف کیا ہوگے، لوٹیں گے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کی جائے، ارے وہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، اس کی فطرت ہی کیا ہے، بیکار ہے. تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت نیچرلی خیر کی ہے نا. اس لیے فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا، جاؤ اس کو نصیحت کرو کہ شاید کہ وہ ہدایت پائے. کیونکہ انسان کتنا بھی اس میں بگاڑ آ جائے، بہرحال اس کے حق پر پلٹنے کی کیا ہے، چانسز برقرار رہتے. کیونکہ اللہ نے اوپر آیت میں لا تبدیل اللہ خلق، کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر جو بات ہم کو اس فطرت کے حوالے سے سمجھنی ہے وہ یہی سمجھنی ہے کہ ہم خود کا اسسمنٹ کریں کہ یہ جو فطرت جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، وحدانیت کا، اللہ کی بندگی کا، رحم کا، ہے نا، سچائی کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، خیر سے کنیکٹڈ رہنے کا، انصاف کا، ہے نا، پھر اس کے بعد نیکی کرنے کا، تخلیق کا، یہ تمام فطرت سے ہم کتنے قریب ہیں. ہم دن بھر میں ایسے کیا کام کر رہے ہیں جو ہم اپنی فطرت سے کیا ہو رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور کہاں کہاں پر ہمارا جو ہے ڈسکنیکٹ ہے. اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، کہ جو تزکیہ کرے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے گا، اسی کے لیے فلاح کا وعدہ ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فطرت سے کنیکٹ ہونے کی دوبارہ کیا کریں، کوشش کریں. تیسری اہم چیز جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو ایسی ایسی چیزوں سے ایکسپوز کر دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں سے ان کو روشناس کراتے ہیں جو ان کی فطرت کو کیا کرتی ہے، ڈسٹرائے کرتی ہے، ان کو فطرت سے کیا کر دیتی ہے، دور لے کے چلی آتی ہے نا. اور اس کا بہت بڑا ذریعہ یہ ڈیوائسز ہے جس کے ذریعے ایک ورچوئل ورلڈ کے ذریعے، ایک الگ دنیا کے ذریعے ان کو فطرت سے کیا کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے. اور جتنا انسان فطرت سے دور ہوگا اس کے لیے اس دین پر عمل کرنا، اس دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتے جائے گا. تو جہاں پر ہم بہت ساری دین کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، توجہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس فطرت کو جو نیچرلی ہمارے اندر موجود ہے اس کو ہم کیا کریں، اپنے خاندان میں پروٹیکٹ کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بالکل بند کر دے، تو پاسبل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر جو فطرت ہے
وہ جو ہے اس کو یہ کرے گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ اب اس کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی اور اس کی ہدایت کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ بھی دین کے مجاز کے منافع ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطرتاً اس دین پر چلنے کی داعیات، اللہ کو ماننے کی، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کے اس کے اندر داعیات موجود ہیں۔ تو اس کنکلوژن پہ پہنچنا کہ وہ کبھی دین پہ نہیں آئے گا، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو یہی کرتا ہے، وہ تو وہی کرتا ہے، تو یہ ہم کو قرآن نہیں سکھاتا۔ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دین جو ہے دین فطرت ہے، ہر انسان کے پلٹنے کے لیے، ہدایت کے لیے کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ آخر میں جو چیز اس کے لیے ہم بار بار اس فطرت کی بحث پہ بھی آ رہے ہیں، آج آپ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شو ہے بگ باس کے نام سے، اور وہ شو کی ویورشپ ایک ایک ٹائم میں جب وہ شو دیکھا جاتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے جیسے کوئی شو ہے ویسے یہ شو ہے، اور آسانی سے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اور وہ شو کا جو سینٹرل تھیم ہے، سینٹرل میسیجنگ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان حد درجے سیلفش ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان دوسرے کے لیے اچھی نیت سے، اچھے سے کوئی چیز نہیں کرتا۔ ہر انسان جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھے انٹینشن ہے، بیڈ انٹینشن، ایول انٹینشنز ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ سالوں سال سے لوگ اسی کنٹینٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ انسان اس بات پہ کنونس ہو جاتا ہے، وہ سیریل دیکھتے دیکھتے، اس طرح کے پروگرامز دیکھتے دیکھتے، کہ میرے ساتھ رہنے والے، میرے ساتھ چلنے بسنے والے، انفیکٹ وہ اپنی ذات کے بارے میں یہ تصور کو قائم کر لیتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا انسان ہوں جس کے اندر کوئی اچھا انٹینشن، کوئی اچھی نیت، کوئی اعلیٰ کسی کی مدد کرنے کا جذبہ حقیقی طور پر نہیں ہے، تو سب سپرفیشل چیزیں۔ حقیقی طور پر میں کیا ہوں؟ سیلفش ہوں۔ اور جب آپ نے اس بات کو مان لیا کہ انسان صرف سیلفش ہے اور خود کے لیے کام کرتا ہے، تو یقین مانیے نیکی کا کوئی تصور آپ کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ نیکی پھر کیا چیز ہے؟ بھلائی پھر کیا چیز ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان سیلفش ہے، انفیکٹ میں بھی سیلفش ہوں، تو آپ نیکی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون سا عمل مخلص بن کے کر رہے ہیں؟ کون سا عمل خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ جبکہ پورا قرآن، پوری ہدایت اس بات کے اوپر ہے کہ انسان بہت بار ایسے کام کرتا ہے اپنی ذات کے نفع، لیکن بہت بار ایسے قرآن کہتا ہے نا کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، باوجود ان کے خود ان کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جب پانی کا گلاس دیا گیا ان کو موت کے وقت، انہوں نے کہا میرے بھائی کو دو، پھر کہا میرے بھائی کو دو۔ جب واپس آئے تو پہلے جو صحابی تھے وہ جو انتقال کر گئے۔ تو یہ کیا کوئی سیلفش موٹو کے لیے تھا؟ ہے نا، کئی سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ دوسرے انسانوں کی کیا مدد کرے۔ ایک انسان جب آگ میں کودتا ہے کسی لوگوں کو بچانے کے لیے، ایک انسان جب کنویں میں یا پانی میں کود جاتا ہے دوسرے انسان کی مدد کے لیے، تو کیا اس کا ایول انٹینشن ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ہر انسان سیلفش ہے اور اپنے مقصد کے لیے کام کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی سوسائٹی انسانوں سے نکل کر جانوروں کی سوسائٹی میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بڑی حد تک ان کو کامیابی ہے۔ اس حد تک کامیابی ہے کہ ہم سوشل ورک میں انوالو ہیں، کسی انسان کی آپ مدد کر رہے ہو، تو مدد کرتے وقت بھی وہ انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہمارا اس میں کیا ہے؟ مفاد ہے۔ یہ کیوں ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس حد تک انسانوں کو کنونس کیا جا رہا ہے شر کے اوپر کہ انسان جو ہے کل کے کل کیا ہے؟ شر ہے۔ تو یہی بات تھی جس کے اوپر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنے انہرنٹ فطرت کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کی اصل میں رحمت ہے، دوسروں کی مدد ہے نا، جس کے اندر شرم ہے، جس کے اندر حیا ہے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کریں گے اتنا دین پر چلنا اور آخرت میں کامیابی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔